تو متقی آدمی وہ ہے جو تھوڑا سا نا پرہیز کرے. ہمیں نا اپنے اوپر تھوڑی پابندیاں لگانی پڑیں. ہمیں صرف ہر اس چیز کی طرف بڑھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے. جو ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے، اس سے پوری طرح بچیں گے تو متقی کہلائیں گے. اور ویسے بھی جب انسان تقوی کے راستے پہ رہتا ہے تو وہ تھوڑا سا نا باوقار رہتا ہے، وفادار رہتا ہے. اور جب وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، جدھر مرضی نکل جاتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بے وقت سمجھتا ہے. وہ پھر مہنگے کپڑوں کے نیچے پیچھے چھپنا چاہتا ہے، بڑی گاڑیوں کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے. اپنی مال و دولت کی بنیاد پر کئی دفعہ عزت تو کرا لیتا ہے، اپنے عہدے کی بنیاد پر سلوک تو کرا لیتا ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے. اللہ کے بندے وہ تھے جو ذرا احتیاط سے چلتے تھے. بس چونکہ اذان ہو گئی ہے، بات کو ختم کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جلدوں میں حدیث پاک کی کتاب ان کی ملتی ہے انہیں، مسند احمد. آج کل 14 جلدوں میں چھپتی ہے. اتنے بڑے عالم تھے امام احمد بن حنبل، اتنا بڑا ان کا نام ہے، احادیث مبارکہ کی اتنی بڑی خدمت ہے. اتنا اللہ نے انہیں نوازا ہے، اعزاز دیا ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی کسی کے سوال سے پریشان بھی ہوئے تھے؟ فرمانے لگے کہ دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی مسئلہ پوچھنے. پردے کے پیچھے اسے بٹھایا، اس نے سوال پوچھا. بس میں بات ختم کرنے لگا. مسئلہ پوچھا اس نے. کہنے لگی حضرت مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میں نا غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، اولاد میری کوئی نہیں، تو میں کسی سے لینا پسند نہیں کرتی. میں محنت کر کے کماتی ہوں، چرخے پہ نا سوٹ بناتی ہوں. کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ چاندنی غیر کافی زیادہ ہے روشنی چاند کی، تو میں چھت پہ چرخہ رکھ لیتی ہوں، سوٹ کاٹتی ہوں. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کچھ دنوں سے اس طرح کی روٹین ہے کہ میں رات کو چھت پہ ہوتی ہوں تو بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے، لمبا لشکر. ان کے پاس بڑی بڑی لالٹینیں روشنیاں ہوتی ہیں، تو وہ کچھ روشنی میرے چرخے پہ پڑ جاتی ہے. پوچھنا یہ تھا کہ اس روشنی میں کاتا ہوا سوٹ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرا جسم کانپنے لگا، خود بخود آنسو نکل گئے. میں نے اس خاتون سے جھٹ پٹ پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگی آپ سے سوال پوچھا، آپ جواب دیجیے. میں نے کہا خدا را بہن بتاؤ تو صحیح. کہنے لگی ایک درویش ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ہے، اسے بشرافی کہتے ہیں، میں اس کی بہن ہوں. پوچھنا تھا آپ سے سوال کہ وہ پیسے میرے لیے درست ہیں کہ نہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو شاید میں بات اور بتاتا. تم سے لوگ دین سیکھتے، تمہارے گھر سے لوگ خیر پاتے ہیں، تمہارے لیے درست نہیں. تم گزر تھوڑا سا نا محتاط زندگی گزارے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا حق نہیں لیتے، سب کا حق لینا چاہتے ہیں. جو آپ کا اپنا حق ہے اس کو آپ ضرور لیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن یہ کہ تھوڑے محتاط. اللہ کے بندے محتاط ہوتے تھے. خیر میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، کو بندہ نذرانہ لے کے آتا تھا تو پوچھتے تھے تو کیا کام کرتا ہے؟ اگر محسوس ہوتا غریب ہے تو اسے کہتے تو 1000 مجھے دے جائے گا، تو پھر کیسے آگے کام چلے گا؟ تیرا دل نہیں توڑتا 100 دے جا، 900 واپس لے جا. تھوڑا محتاط ہو جائیں. ہم نا جی خبر ہم بڑی رکھتے ہیں پر ساری دوسروں کی، حساب بڑا کرتے ہیں پر سارا دوسروں کا، سچ بھی بڑا ہی بولتے ہیں پر دوسروں کے حق میں، سمجھاتے بھی بڑا ہیں پر دوسروں کو. تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھائیں، تھوڑا اپنے حق میں سچ بولیں، جو ہیں صرف وہی بتائیں. تھوڑا سا نا تھوڑا سا اپنا حساب بھی کریں، تھوڑا اپنی معلومات بھی لیں. ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں.
تھوڑا سا اپنے آپ پر توجہ دیں. جس چیز پر محنت ہو وہ چیز قیمتی ہو جاتی ہے. اپنے آپ پر تھوڑی محنت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل دے، اور جن بزرگان دین کا عرص ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آخر دعوانا